اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 180واں، عنوان اسلامی لشکر مدینہ کی جانب۔ واقع احد آخری مرحلوں میں ہے۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو 70 صحابہ احد کی جنگ میں شہید ہو چکے تھے، ان کی تدفین کا واقعہ ہم نے پورا پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد آخر میں مشرکین مکہ جو وہ قتل ہو چکے تھے انہوں نے اپنی لاشوں کو وہیں چھوڑ دیا تھا کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ ان کی تدفین کا بھی ذمہ مسلمانوں نے لیا احد کے میدان میں اپنے شہداء کے دفن کرنے کے بعد۔ اب آج کا جو سبق ہے مدینہ کے راستے پر گامزن ہوا جو احد کی جنگ ختم ہونے کے بعد، ہماری یہ چھوٹی سی کتاب ہے جو یہ سیرت نگار نے سراج منیرہ کتاب لکھی ہے، مختصر سی کتاب ہے، نچوڑ لکھا ہے سیرت کا۔ کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل کہاں آ سکتی ہے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ احد میں شہید ہونے والے 70 شہداء جو خوش نصیب ان کے مقدر ہو چکی تھی میں سے کچھ لوگوں کی قربانیوں کو تھوڑی وہ جھلک اس میں دکھائی جاتی۔ سیرت لکھنے والوں نے یہاں حضرت سعد، حضرت عمر، حضرت اسیرم، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن، حضرت عمر ابن جمعو، حضرت حنزلہ جنہیں غسل دینے کے لیے عرش سے فرشتے اترے آئے تھے، حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قربانیوں کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ سیرت کی مختلف کتابیں جو بڑی بڑی کتابیں ان میں ان شہداء کا تفصیلی ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہیں جانفشانی کی، قربانیاں پیش کی، تفصیلی سے ذکر وہاں پر کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی کتابوں میں یہ واقعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 ساتھیوں کو دفن کر کے راستہ بدل کر شہداؤں کو دفن کرنے کے بعد احد کے میدان میں مدینہ منورہ کی جانب اس طرح مڑے کہ دل تو دکھی تھے ہی، بدن بھی زخموں سے چور تھا، جسم مبارک بھی زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ یہی حال باقی صحابہ کرام کا بھی تھا، لیکن سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی تھے، صبر و شکر کے پہاڑ بنے ہوئے تھے سارے کے سارے صحابہ کرام۔ مرد تو مرد تھے ہی، مدینہ منورہ کی عورتیں کی بھی عجیب شان تھی۔ راستے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن سالی حضرت حمنہ بنت حجش آئیں، انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن حجش شہید ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر کسی نے بتایا کہ آپ کے ماموں حضرت حمزہ بھی شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے پھر وہی کلمات دہرائے اور صبر کیا، لیکن جس وقت انہیں ان کے شوہر کے متعلق بتایا گیا، بھائی کے متعلق بھی بتایا گیا، ماموں کے متعلق بھی بتایا گیا، اور جب ان کے شوہر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معلوم ہوا تو بے اختیار ان کی چیخ نکل گئی، مگر پھر بھی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر بخشش کی دعا فرمائی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے شوہر کا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ ایک اور انصاری عورت کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے شوہر اور بھائی ساتھ ہی والد تینوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تینوں کے تینوں شہید ہو چکے ہیں۔ عورتوس سنو کہ ترن وئی گمی سے شہید بوئی تھے، والد تھے بے کرو۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں اور بحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر پڑتے ہی اچانک ان کے منہ سے نکلا کل مصیبت بعدک جلل، ترجمہ آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہوتی ہے، یعنی کہ کاساتی پریشانی ایسن کاساتی مصیبت ایسن تون دیدار حسن ایک لٹ کسن سارے دکھ اور ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ صاحبہ دوڑتی ہوئی آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ذرا رک گئے، تمہارے اور دوڑن ٹیٹ نے بھی رکے، اور ان کے بیٹے حضرت عمر کی شہادت پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی کہ صبر کر چون بکت سجو شہید۔ کہنے لگی جب آپ کو دیکھ لیا پھر کوئی مصیبت ہی نہیں رہی۔ حفیظ جلندی نے اپنے الفاظ میں خوب منظر کشی کی ہے، نہ شوہر کا، نہ بیٹوں کا، نہ بھائی کا خیال آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، ملی اس کو نوید آخر شب غم میں نظر آئی
ضیاء صبح عید آخر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد خوش ہو جاؤ. والدہ سے فرمو کہ خوش گسو شہیدوں کے گھر خوشخبری سنا دو کہ آپ کے سارے شہداء جتنے بھی ہیں جنت کے باغوں اور چشموں میں خوشی سے سیر کر رہے ہیں. ان کے اہل خانہ کے بارے میں ان کی شفاعت قبول ہو گئی ہے. اہل خانہ کے بارے میں بھی شہادت کیا قبول کر لی گئی ہے, شفاعت قبول کر لی گئی ہے. کہنے لگے حضرت آپ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. پھر مدینہ منورہ پہنچے تو یہ ہفتہ اور اتوار کے بیچ والی رات یعنی 8 شوال 3 ہجری کی رات تھی. سب لوگ زخموں سے چور چور تھے, مگر اس کے باوجود یہ رات ہنگامی اعلان کے ساتھ گزاری گئی کہ اس کے منوز ڈر خوف اس کے ہم چیزوں کی فکر آ سکے, ڈر خوف نہ فکر آ سکی کہ ممکن ہے کہ مشرکین مکہ کہیں ولٹ پلٹ کر پیچھے سے مدینہ پر ہی حملہ نہ کر دیں. اس لیے مدینہ پاک کے راستوں اور گلیوں اور چوکوں پر خاص کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر خاص پہرا اور چوکیداری کا انتظام کیا گیا, کیونکہ ڈر تھا کہ مشرک کہیں پلٹ کر دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر دیں. یہ آج سبق کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے غزوہ حمراء الاسد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم اجمعین.